بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ترمذی شریف کے باب ابواب الصلاۃ میں ایک حدیث مبارکہ اوقات نماز کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے نزدیک میری 2 مرتبہ امامت کی۔ پہلی مرتبہ ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سایہ جوتی کے تسمہ کی طرح تھا، پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا، پھر مغرب سورج غروب ہونے کے بعد جب روزے دار افطار کرتا ہے پڑھی، پھر عشاء شفق کے غائب ہونے پر پڑھی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھی جب صبح صادق ظاہر ہوئی اور جس وقت روزے دار کے لیے کھانا حرام ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ ظہر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا جس وقت کل عصر پڑھی تھی، پھر عصر ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے پر، مغرب پہلے دن کے وقت پر، اور عشاء تہائی رات کے گزرنے پر پڑھی، جبکہ فجر زمین کے روشن ہو جانے پر پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے اور ان دونوں کے درمیان وقت ہے، یعنی نماز کا۔ حدیث مبارکہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، مذکورہ حدیث میں فرض نمازوں کے اوقات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت جا بجا بیان ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت 153 میں ارشاد الہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ ترمذی شریف کی مذکورہ بالا حدیث نماز کے اوقات کی وضاحت کے حوالے سے ایک جامع حدیث ہے۔ نماز کے اوقات کے حوالے سے ایک حدیث صحیح مسلم میں بھی کم و بیش اسی مضمون کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوئی ہے۔ مذکورہ حدیث میں نہ صرف 5 فرض نمازوں کے اوقات صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، بلکہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اوقات نماز کے حوالے سے شریعت میں کوئی ناروا سختی اور تنگی نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کے لیے وقت کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے۔ اپنی آسانی اور سہولت کے لیے ہم نماز کے اوقات کو اس طرح بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر نماز کا ایک پہلا وقت ہوتا ہے اور ایک آخری وقت ہوتا ہے، اور ان 2 اوقات کے درمیان کسی بھی وقت وہ نماز ادا کرنا جائز ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نماز کے اوقات کے حوالے سے علامات بھی ایسی بیان فرمائی ہیں کہ ہر جگہ اور ہر طرح کے انسانوں کے لیے قابل فہم ہے، خواہ وہ انسان پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت 103 میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دینی اعمال میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 پسندیدہ اور محبوب اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان تینوں میں سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل مقررہ وقت پر نماز قائم کرنا ہے۔ شاہکار اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی نماز کے اوقات موجود ہیں۔ یہودیوں کے ہاں 3 اوقات ملتے ہیں، زبور میں 3 اوقات صبح، دوپہر اور شام درج ہیں۔ اسی طرح دانیال علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ہر روز 3 بار اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر اللہ کے حضور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔
البتہ عیسائیوں کے ہاں یہ اوقات نہیں ملتے۔ ہم اہل ایمان کس قدر خوش نصیب ہیں کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے سلسلے میں اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا بھرپور سامان مہیا فرمایا ہے۔ اب اصل کام تو فرض کی ادائیگی کا ہے کہ ہم ہدایت و رہبری کی ان نورانی کرنوں سے اپنی زندگیاں روشن و تابناک بنائیں۔ سورۃ النور آیت 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اور پھر نماز کی پابندی کرنے والوں کو بشارت دیتے ہوئے سورہ لقمان آیت 4-5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ غرض یہ کہ نماز عبادات میں ایک انتہائی اہم فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی کثرت کے ساتھ قیام الصلاۃ کا حکم آیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ قیام الصلاۃ کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.